مغفرت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع آج کا الحمدللہ میں بیان کر چکا اور ہماری ڈسکشن کی بھی ابتدا ہو چکی ہے، تو ہم مسلم فیونرل اپنی ایپ کے اوپر آتے ہیں۔ اماد بھائی یہ بھی ارشاد فرمائے اماد بھائی، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں جی، چونکہ ایپ پر ہم نے آنا ہی ہے لیکن میں ایک اہم چیز اس کو سمجھ رہا ہوں تو ہم اس کو ابھی سے لے لیں۔ لوگ کہتے ہیں یار ہر چیز کی نالج ہمیں حاصل کرنا ضروری تھوڑی ہے۔ آپ دیکھیں مریض کا کام کیا، مریض کا کام یہ ہے بھی ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دے دی ہے تو وہ جا کے دوائی لے، دوائی کھا لے، اس کا نسخہ کیا ہے، اس کے پیچھے مطلب بیس کیا ہے، اس کا فارمولا کیا ہے، اس کے مطلب سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، یہ سیکھنا مریض کہاں یہ چیزیں سیکھتا ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، آپ لوگ اسلامی بھائی ہیں، آپ لوگ سیکھیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ علماء لوگ ہیں جو ہے نا وہ مسجد کے امام صاحبان ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، آپ لوگ سیکھ لیں، بس ہمیں ہمارا آئیں اور کام کر دیں۔ آخر یہ جو احکام ہیں تجہیز و تکفین کے، یہ ہمیں سیکھنے کے اوپر آپ اتنا انفسائز کیوں کر رہے ہیں؟ صرف دوا کا نہیں سیکھنا پڑتا، مریض کو احتیاط کا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ شوگر کا مریض صرف یہ نہیں ہوتا کہ دوائی لے لے احتیاط چھوڑ دے، یہاں پر دوائی کھا رہا ہے، وہاں پر یہ فاسٹ فوڈ بھی آ رہا ہے، تھوڑا کسٹرڈ بھی آ رہا ہے، لیٹر بوتلیں بھی آ رہی ہیں، تو پھر اس نے پھر مجلس تجہیز و تکفین کی طرف ہی سپرد کرنا اپنے آپ کو، اینڈ اس کا یہی ہونا ہے۔ تو صرف دوا سے کام نہیں ہوتا، احتیاط سے بھی کام ہوتا ہے۔ مجھے تو تمہید میں آپ نے بات کی تھی، میرے ذہن میں اب تک وہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بچوں کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم میرے ایک عزیز کا انتقال ہوا، اصل تو یوں سمجھے قریبی رشتہ میرے والد صاحب کا تھا، میرے چچا کا حال میں انتقال ہوا۔ تو اب میں نے اپنی جو بچی ہے اس کو بولا کہ اپنے دادا سے تعزیت کرے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ میرے چچا کا انتقال میری بچی کو ایسا غم ہو ضروری نہیں ہے۔ تو اب لیکن میرے والد صاحب کے تو بھائی ہوئے نا، جی بالکل، تو اب وہ یہ جو محرم ہے نا، محرم کو چاہیے محرم سے تعزیت کرے۔ تو اب یہ بچوں کو اس کی تربیت، بھائی آپ کے دادا کا فلاں کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بچی اس نے تو میں نے اس کو سمجھایا، اسے ہمت نہیں کی، تو جو تھوڑی بڑی والی نے ہمت کر بول دیا۔ اس طرح بولوں کیا بولوں، میں نے اس کو بتایا یہ بولو، یوں کرو، فلاں کرو۔ تو بچوں کا بھی اس میں تعلق ہے، پہلے تو ایک اتنے حد تک۔ ہاں رہی یہ بات، دیکھیں ایک ذمہ داری ہوتی ہے امام صاحب کی، ایک ذمہ داری ہوتی ہے مولانا صاحب کی۔ بھائی مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے فتویٰ دینا، ہم عوام کو نہیں بول رہے کہ آپ فتویٰ دیں۔ اچھا نماز جو ہے نا وہ پڑھانا امام صاحب کی اگر ذمہ داری ہم کہہ لیتے ہیں کہ بھائی پڑھانا امام کی ذمہ داری، تو پڑھنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ اب اسی طرح جو غسل میت ہے، اگر وہ ایک ذمہ داری ہے کسی فرد کی، اہل علم افراد کو، دینداروں کو یہ کام کرنا چاہیے، مگر خالص ان کی ذمہ داری ہو یہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کے لیے ذمہ داری رکھی، فرض کفایہ رکھا، یہاں تک کہ بہار شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان مرد اور مسلم عورتیں سفر پر جا رہی ہیں، رستے میں انتقال ہوا۔ اب باقی جو سفر ہو رہا اس میں سب غیر مسلم تھے، مسلمان یہ لوگ تھے، عورتیں تھیں اور یہ ایک مرد تھا۔ تو اب اس میں عورتیں جو ہیں وہ غیر مسلموں کو غیر مسلم تھے، مسلمان یہ لوگ تھے، کروا دو تاکہ اس کا غسل کا فرض ادا ہو جائے۔ یہ کام یوں عورتیں کروائیں گی۔ اب یہ کوئی عالمات ہونا، مفتیات ہونا یہاں پر بات نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ یوں لکھا ہے۔ یہ ایک اسلامی حق ہے۔ آپ پہلے ایک چیز کو سمجھیں، اسلام بینگ اے مسلم ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ سیکھیں۔ جو کام پہ ہاتھ ڈالے گا اس کے لیے فرض عین ہو جائے گا، اور ہمارے پاس بیسک نالج ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایک چیز سمجھیں، آپ یہ سمجھے اسلام نے احترام مسلم کا کتنا پیارا درس دیا ہے۔ ایک شخص کے انتقال ہونے کے بعد اسے ایک اچھے انداز سے اس کو نہلا کر، کپڑوں کے اندر لپیٹ کر، بغیر کفن دیے بھی اس کو اس طرح نہیں ڈالا جائے گا کہ بغیر لباس کے۔ اگر کوئی کہے، بعض لوگوں کو بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، بھائی جان یہ کام کر دیا، یہ چیز ویسٹ ہو رہی ہے، فلاں چیز ویسٹ ہو رہی ہے، یہ آپ نے لائٹنگ کر دی، وہ کر دی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں احترام کے وقت میں خرچ کی اصل اسلام سے ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفن دینا ہے۔ اچھا ایک لباس نہیں، دو نہیں، 3 لباس، مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ سنت جو لباس ہے وہ 5 ہے۔ ہاں ضرورت کے وقت اگر کم لباس ہوئے تو الگ بات ہے۔ ایون ایک دن کا بھی بچہ انتقال کر جاتا ہے، بچہ بچی جو زندہ پیدا ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا،
تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی سنت کے مطابق غسل دیا جائے. صحیح. تو اب یہ ایک مسلمان کا احترام, یہ ایک عالم کا احترام نہیں ہے, یہ ایک مفتی کا احترام نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کا احترام شریعت نے دیا. اس پر بھلے پیسے خرچ ہوتے ہوں, اس کو نہلایا جائے, اعزاز ہے, اس کے ساتھ کفن ہے, اس کے ساتھ دفن ہے, ایک رسپیکٹ. اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر چڑھنا یہ بھی شرعن جائز نہیں ہے. اسلام نے اتنا سادہ احترام دیا. تو اس میں ایک درس ان کے لیے بھی ہے جو مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کر رہے ہیں, مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں. ایک مسلمان, ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اب انتقال ہو گیا تو لازمی بات ہے, کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ اپنی جائیداد کو تقسیم کریں اپنے ورثاء میں. تو وہ کون سا فرد ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ کہ وہ آپ ہی ہوں گے جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اب وہ انسان, جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر وہ مسلمان جس کا انتقال ہو گیا, اسلام نے اس کا بھی احترام کا ہمیں درج کیا ہے, اور اس کا یہ طریقہ ہے, بہت پیارا طریقہ ہے. ایک اچھے انداز سے مسلمان کو جمع کر کر اس انداز سے غسل کر کر دیتے ہیں, دے دیتے. اور بلکہ اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں, بہتر یہ ہے کہ غسل میت جو ہے وہ گھر کے قریبی افراد کریں, ٹھیک, عزیز کریں. ایک چیز یاد رکھیں, ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب چیزیں ڈسکنیکٹ ہو گئیں. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک لکھا ہے, اس کی عقل سلامت ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کون غسل دے رہا ہے, کون میرے جنازے میں ہے, کون تدفین کر رہا ہے, اور ان مردے کو انسیت ہوتی ہے, کمپنی ملتی ہے اس کے قریبی رشتہ داروں سے. آپ کسی پروفیشنل غسال کو لے کر آئیں گے تو اس کو ایسا درد تو نہیں ہوگا کہ جو ایک محبت کرنے والی اولاد کو اپنے باپ سے, محبت کرنے والی بیٹی کو اپنی ماں سے ہوگا. تو وہ بہت محبت سے, پیار سے, احترام سے غسل کرے گی. ہاتھ ہے, یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ یوں سمجھیں, ریشم کے کپڑے کے اندر اگر یہ کانٹا ڈال دیا جائے, مینس آپ سمجھ لیں, سلک سمجھ لیں, اور پیور ریشم نہیں ہوتا, وہ کیسے باہر آئے گا؟ اس طرح کی کیفیت, ایک ایک رگ سے روح کھینچی جاتی ہے. اتنی تکلیف والا ایک جسم ہے, اور اس جسم کو جب غسل دیا جائے گا کتنے احترام سے, محبت سے دیا جائے گا. یا دونوں باتیں ہوئیں, ایک تو قریبی رشتہ داروں کو آنا چاہیے, دوسرا دیندار, جیسے آپ نے بتایا تھا امام صاحب, جب امام صاحب جیسا دیندار آدمی غسل میت کر رہا ہوگا تو وہ ان باتوں کا لحاظ رکھے گا, اس کی امید ہے. اور اسی طرح آپ کو کرنا ہے, یعنی یوں سمجھیں کہ ایک بیٹا ہے جس پر باپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, پورا عرصہ نکال دیا, زندگی اس کی گزر گئی, سارا کام ہو گیا, نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے امام صاحب کے نماز جنازہ پڑھ نہیں سکتا, کہ اس کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی, اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا, اپنے باپ کا غسل میت نہیں کر سکتا. یعنی مرنے کے بعد وہ جو آپ نے بات کی نا کہ بھائی یہ غسل جو کرے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس امام صاحب کی نماز مکروہ ہے. تو عجیب سی بات یہ ہوتی ہے, فاتحہ کرنی ہے. بھائی آپ نے کوئی آپریشن نہیں کرنا, آپ نے کوئی جہاز پائلٹ وغیرہ نہیں ہے کہ آپ جہاز اڑا کر لے کر جا رہے ہیں. فاتحہ کرنی ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, یہ دعائیں کرنی ہے آپ نے. آپ کو قرآن پاک تک پڑھنا نہیں آتا, اس کے لیے بھی آپ کو امام صاحب چاہیے. یہ کیوں مکروہ نہیں ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہ کام آتا نہیں اور یہ کام کرنا ہے. تو یہ کام جو ہے وہ امام صاحب کی جگہ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی امام صاحب کر لے, فلاں کر لے. اب یہ مکروہ نہیں ہے. وہ مکروہ تو غلط ہی بولا انہوں نے, جنہوں نے عوام نے بولا. یعنی یہ چیزیں بھی ہم نہیں کر رہے. یعنی اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, وہ مجھ سے نہیں ہو پاتی. ایصال ثواب کرنا وہ مجھ سے نہیں ہو پاتا. تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمیں آنی چاہیے, خواہ ہم عالم ہوں یا نہ ہوں. معاشرے کے عام فرد کو یہ باتیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ اہم بات یہ بھی چلے ہو گئی کہ یہ سیکھنا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب کچھ. اور پھر یہ بڑی پیاری اماد بھائی نے بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ اپنا جب غسل میت دے گا تو وہ کیسے دے گا, اور جس کو کوئی آپ سے نصیحت نہیں ہے یا آپ سے لگاؤ نہیں, جس کو پیسوں سے لگاؤ ہے, وہ تو دیکھے گا کہ 50 بندوں کو غسل دوں گا تو ایک بندے کا جو ہے نا 500 روپیہ ہے, اور 50 بندوں کو غسل دوں گا تو کتنے پیسے بنیں گے میرے. تو یہ تو نپٹاؤ بھائی, جانے دیں, آنے دیں, جانے دیں. کہہ کر آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں. یہ جی مجھے تو اس طرح کا کوئی ہوا نہیں تجربہ,
اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. مہروز بھائی نے مجھے جو ہے نا وہ ایک بات بتائی عماد بھائی کہ بعض اوقات جو پروفیشنل اس طرح کا ہوتا ہے معاملہ وہ لوگ احتیاط بھی نہیں کرتے, اور شریعت مطہرہ کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو بھی وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ ایک شخص تھا, میں نے بھی اس سے بات کی کہ آپ کیسے غسل میت دیتے ہیں. اس نے کہا لو یہ کوئی کام ہے, پانی ڈالا بندے کے اوپر اور بس ہو گیا غسل میت, اور کیا کرنا ہے اس کا. میں پھر چپ ہی کر گیا, میں نے اور اس پر اور اس بندے کو کیا کہنا تھا. تو مہروز بھائی نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں غسل میت دینے دیں. انہوں نے کہا بھائی آپ تو اتنا ٹائم لگا دیں گے, یہ ہمارے ہاں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا, بڑا کام ہے. بار انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہم سے یہ جو جگہ آپ ہمیں دے رہے ہیں آپ ہم سے اس کا مطلب وہ لے لیں جو بھی آپ نے پیسے لینے ہیں, لیکن یہ آپ ہمیں خود سے کرنے دیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے خود سے کیا. اچھا پھر بھی مہروز بھائی کہہ رہے ان سے بات طے کر لی پیسے کا, پھر بھی وہ جو ہے وہ دروازہ بجانا جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں. تو یہ وہ باپ غور کر لے کہ جس کو جو ہے وہ مرنے کے بعد بک کر دیا جائے گا یا کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا, اور پھر وہ اور کیا کرے گا. یہ باپ بھی غور کر لے اور اولاد اپنے آپ پہ غور کرے کہ اگر مجھے غسل میت دینا نہیں آتا, میرے والد نے ساری زندگی میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اور میں آخری وقت میں یہ بھی نہ کر سکوں, کفن بھی نہ پہنا سکوں, نماز جنازہ نہ پڑھ سکوں, یہ کتنی محرومی والی بات ہے. مدنی ماحول سے بستا ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ چیزیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سکھائے گا. مجلس تجہیز و تکفین کے تحت الحمدللہ کورسز بھی ہوتے ہیں عماد بھائی, جس میں یہ اویئرنیس بھی دی جاتی ہے, باقاعدہ یہ چیزیں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں. کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد